واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 222 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، مصر فتح ہو گیا۔ عریش سے اسکندریہ تک ہر چھوٹے بڑے قلعہ بند شہر پر اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ فرعونوں کے دیس میں اذانیں گونجنے لگی۔ فرعونوں کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں گزر گئی تھی، لیکن رومیوں نے فرعونیت کو زندہ رکھا اور اپنے ہم مذہب اہل مصر کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت کے بیج بوئے ہوئے تھے۔ مدینہ میں خوشیاں منائی گئیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے۔ سب سے زیادہ خوش امیر المومنین تھے۔ وہ تو ہر فتح پر سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ ہر پیش قدمی اور جنگ انہی کے حکم سے ہوتی تھی، اور دل میں یہ خدشہ موجود رہتا تھا کہ کوئی حکم یا پلان غلط نہ ثابت ہو جس سے مجاہدین کو جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ بڑی ہی نازک ذمہ داری تھی جو فتح تک امیر المومنین کو بے چین اور بے قرار رکھتی تھی۔ لیکن مصر کی فتح کا ایک پہلو اور بھی تھا۔ اس طویل داستان میں یہ پہلو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یاد دہانی کے لیے مختصر یہ ہے کہ عمرو بن عاص نے مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ ان کی ایک ایسی خواہش بن گئی تھی کہ ان کے دل و دماغ پر غالب آ گئی تھی، لیکن انہوں نے ایسے وقت میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصر پر فوج کشی کی اجازت کی درخواست کی تھی۔ جب مجاہدین کا ایک لشکر کسرائے ایران کی بڑی طاقتور اور اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا، اور دوسرا لشکر اس وقت کی دوسری بڑی جنگی طاقت روم کی کثیر تعداد فوج کو شام سے بے دخل کر رہا تھا۔ یہ دو ایسے محاذ تھے جو 100% توجہ، یکسوئی اور غیر معمولی قربانیوں کے طلبگار تھے۔ اس جنگی صورتحال میں تیسرا محاذ، اور وہ بھی اتنی دور کھولنا بہت ہی خطرناک تھا۔ بزرگ صحابہ کرام عمرو بن عاص کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑھ کر مخالفت کرتے اور کہتے تھے کہ عمرو بن عاص خالد بن ولید کی طرح ایسے خطروں میں کود جاتے ہیں کہ پورے لشکر کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصر پر فوج کشی کے حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے جس طرح عمرو بن عاص کو اجازت دی تھی وہ اسی سلسلے میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہ تھا وہ دوسرا پہلو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری فتوحات کی نسبت زیادہ خوشی دے رہا تھا، اور جو صحابہ کرام مصر پر حملے کے خلاف تھے وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ عمرو بن عاص نے اپنی ضد حیران کن کامیابی سے پوری کر دکھائی ہے، ورنہ وہ سب تو بہت ہی پریشان تھے کہ مصر کا محاذ سارے لشکر کو ہی نہ لے ڈوبے۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین سے جو اسی کی ذات باری پر توکل رکھتے تھے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا کہ ہم نے تمہیں کفار کی زمین اور ان کے خزانوں کا مالک بنا دیا، اور ہم نے تمہیں وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک تم کبھی تصور میں بھی نہ پہنچتے تھے۔ طلسم ہوشربا شہر جیسا اسکندریہ فتح ہو گیا۔ پورا مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گیا۔ بچی کچی رومی فوج جہازوں پر سوار ہوئی اور بحیرہ روم پار کر گئی، اور دریائے نیل بہتا رہا۔ معزز ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ مصر کی فتح مسلمانوں کا معجزہ تھا۔ توقع تھی کہ رومی بزنطیہ میں اکٹھے ہو کر اور نئی فوج تیار کر کے مصر پر جوابی حملہ کریں گے، لیکن سکڑی ہوئی سلطنت روم کے نئی بادشاہ کونسٹانس نے حکم جاری کر دیا کہ مصر پر جوابی حملہ نہیں کیا جائے گا، اس کی بجائے جو علاقے سلطنت میں رہ گئے ہیں انہیں ناقابل تسخیر بنایا جائے گا۔ مورخوں نے اس حکم کی دو وجوہات لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ رومی فوج کے جرنیل بھی خسر پسر کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی غیبی اور پراسرار طاقت ہے، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنے کم اور کمزور لشکر نے اتنی بڑی فوج کو کبھی شکست دی ہو، اور وہ بھی ایسی فیصلہ کن شکست کہ اتنے مستحکم قلعوں پر قبضہ کر کے پورا ملک فتح کر لیا۔ رومی نہیں جانتے تھے کہ مسلمان جس قرآن میں یقین رکھتے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اسی طرح صلح دیا کرتا ہے۔ رومیوں کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو غریبی اور پراسرار طاقت ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ بلا خوف و تردد کہا جا سکتا ہے کہ جوان سال شاہ روم کونسٹانس اور اس کے جرنیلوں کے دلوں میں بھی شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی اگر دہشت نہیں تو داغ ضرور بیٹھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے مصر کو اپنی سلطنت کے نقشے سے بٹا دیا۔ یوں شکست تسلیم
کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ مصر پر جوابی حملہ کیا تو امکان یہی ہے کہ حملہ ناکام ہو جانے کی صورت میں مسلمان بحیرہ روم عبور کر کے آئیں گے اور رہی صحیح سلطنت پر بھی ہاتھ صاف کر جائیں گے۔ وہاں ایک خدشہ یہ بھی محسوس کیا جا رہا تھا کہ مسلمان مصر پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے بزنطیہ پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے بزنطیہ اور دیگر شہروں کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 223 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔